اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز اینڈ لسنرز، آپ کی خدمت میں سید شہریار داؤد کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ۔ ویورز اینڈ لسنرز، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خامیاں موجود ہیں، اور ہمیں ان خامیوں کو، ان غلطیوں کو، ان جو ہماری معاشرتی برائیاں ہیں، ان کو آج ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر بات کا کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے عذر تلاش کر لیتے ہیں، یا اگر اس کو آسان الفاظ میں کہنا چاہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہر اپنے گناہ کا کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تراش کے رکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار کیا کریں، جھوٹ کے بنا تو کاروبار چلتا نہیں، یار کیا کریں، ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارا یہ کام ہوگا نہیں، یار کیا کریں، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں معاشرہ، ہمیں دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ یعنی ان چیزوں کو آپ دنیا کے ہر معاملے پہ اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا کوئی بھی عمل ہو۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا رب پیارا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ، 70 ماؤں جتنا نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اچھا، جب وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہم مشکل میں کیوں آتے ہیں، ہم آزمائش میں کیوں پڑتے ہیں؟ تو آئیے قرآن مجید سے سوال کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میں کسی، مفہوم عرض کرتا ہوں ترجمے کا، میں کسی جان کو اس کی وسعت یعنی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس پر تو وہی آتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ یعنی اگر اچھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھے معاملات فرماتا ہے، اگر وہ برا کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ برے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب بلیم کس کو کریں؟ معاذ اللہ، اللہ کو نہیں، اپنے آپ کو، کہ ہمارے اپنے کرتوت، ہمارے اپنی کرنیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اچھا، آئے میں آپ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ اب وہ بادشاہ کچھ بھی معاملہ ہوتا اپنے وزیر سے مشورہ کیا کرتا۔ ایک مرتبہ ان کے ملک میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، اے وزیر یہ کیا معاملہ ہے یار، ایسا کیوں ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت، جو ہوا اچھا ہی ہوا، اس میں کوئی اچھائی ہی ہوگی، بہتری ہوگی۔ ٹھیک ہے، بادشاہ چپ ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ رہا تھا، زین میں، یا جہاں پاؤں جو سٹیپ رکھتے ہیں نا، پاؤں رکھ کے پھر اوپر بیٹھا جاتا گھوڑے کے، تو پاؤں وہاں سے بادشاہ کا سلپ ہوا، بادشاہ گرا، اس کا الٹے ہاتھ کی انگلی جو ہے نا یہ ٹوٹ گئی۔ خالی ٹوٹی نہیں، جسم سے یہ علیحدہ ہو گئی۔ اوہو، خیر مرم پٹی کی، بڑی تکلیف میں تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا، کہتا ہے یار یہ دیکھیے کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ وزیر کہتا ہے جناب جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ اب تو بادشاہ کی دماغ کی پھرکی ایک دم گھومی۔ اس نے کہا چلو اے وزیر کو جیل میں بند کرو۔ اب وہ ہر وقت وزیر جو بادشاہ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اس کی سیٹ کے برابر میں اس کی سیٹ ہوتی تھی، بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھے تو وزیر گھوڑے پہ اس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ الغرض زندگی کے ہر شعبے میں وہ وزیر اس کے بہت قریب تھا۔ لیکن آج ایک بات نے فقط جو ہے نا بادشاہ کی پھرکی گھما دی، اور بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے وزیر کو جو ہے جیل میں بند کرا دیا۔
خیر کچھ ماہ گزر گئے، اس کا زخم وغیرہ صحیح ہو گیا، بادشاہ شکار پر نکلا۔ جب شکار پر نکلا تو آگے آگے گھوڑا دوڑایا ایک ہرن کے پیچھے، اب ہرن بہت تیزی سے آگے بڑھا، بادشاہ نے بھی گھوڑا دوڑایا تیزی کے ساتھ اس ہرن کے پیچھے، تو باقی سارے اس کے جو جتنے اس کے باڈی گارڈ تھے، فوجی تھے، جو ساتھی تھے، وہ سب پیچھے رہ گئے قافلے والے۔ بادشاہ اندر ہی اندر جنگل میں چلتا چلا گیا یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں جنگلیوں نے، جنگل کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو بادشاہ کو پکڑ لیا۔ اس نے بتھیرا کہا، یار میں تمہارا بادشاہ ہوں، اس وطن کا بادشاہ ہوں، یہاں کا رولر ہوں۔ بولا بھائی رولر ہوگا اپنے گھر کا، اور اس کو پکڑ کے وہ آگے لے گئے جہاں پر ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن تھا، اور ایک بہت بڑا بت مجسمہ جو ان کا بقول ان کے دیوتا تھا، اور انہیں اپنے اس دیوتا کو بھینٹ چڑھانے کے لیے کسی انسان کی جو ہے نا تلاش تھی، جس کو وہ اس کا سر قلم کر کے اس کا خون جو ہے نا اس دیوتا کے قدموں میں ڈالنا تھا۔ اب اس کو لے جا کر کے جیسے انہوں نے اس کے آگے رکھا، اور قبل اس کے کہ لوگ اس کا سر قلم کرتے، اچانک جو ان کا چیف پجاری تھا اس نے کہا، رکو رکو رکو، تمہیں کوئی سیدھا پورے کا پورا صحیح سالم انسان نہیں ملا؟ یہ دیکھو اس کے تو الٹے ہاتھ کی انگلی نہیں ہے، چلو اس کو بھگاؤ، دوسرا صحیح سالم انسان لے کر آؤ، اور اس کی تم اپنے دیوتا کو ایک نقص والے انسان کی جو ہے بھینٹ چڑھانا چاہتے ہو۔ خیر جی وہ اس کو انہوں نے چھوڑا، وہ جیسے جیسے بھاگتا کرتا اپنے وطن پہنچا، اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں محل پہنچا، اور محل میں پہنچ کر اس نے وزیر کو بلوایا۔ وزیر کو کہتا ہے، یار وزیر تو نے تو صحیح کہا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، دیکھ آج میری اگر انگلی ہوتی نا تو میں تو گیا تھا، لیکن یار یہ بتا میرا تو بچت ہو گئی، میرے لیے تو اچھا ہوا، تیرے لیے تو بہت برا ہوا، تو 6 مہینے سے جیل میں پڑا ہوا، میں نے تو جیل میں ڈال دیا تھا۔ تو وزیر مسکرا کر کہتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ سے زیادہ میرے لیے یہ اچھا ہوا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا حضرت میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا تھا، گھوڑے پہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا تھا، اگر میں اس دن گھوڑے پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا تو وہاں بھی میں آپ کے ساتھ ہوتا، پکڑا بھی میں بھی آپ کے ساتھ جاتا، اور جب وہ آپ کو چھوڑتے تو وہ مجھے پکڑتے، کیونکہ میرا تو ہاتھ سلامت تھے نا، اور وہ میرا سر قلم کر دیتے، تو آپ سے زیادہ تو یہ میرے لیے بہتر ہو گیا۔ دیکھا آپ نے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بس یہ بات ہمیں اگر سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا رب جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمارے ہر معاملے میں بہتری چاہتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم جلد بازی کی وجہ سے اللہ عز و جل سے دور ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم دعا نہیں مانگتے، ہم اللہ عز و جل کا ذکر نہیں کرتے، ہم اللہ عز و جل کی طرف رجوع نہیں لاتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں اور نعمتیں رکھ چھوڑی ہیں، ہم ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ کیا قرآن میں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ فَلَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو بس آج یہ سوال اپنے آپ سے میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اللہ عز و جل سے یقین کامل کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے۔ مجھے کہنے دیجئے، چونکہ میں روحانی علاج کیا کرتا ہوں، لوگ مجھ سے سوالات کیا کرتے ہیں، بعض لوگوں کو میں نے ایسا بھی کہتے سنا اسی معاشرے کے اندر کہ جی ہم تو فلانے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اوہو یار اللہ تے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی نقل کفر نہ باشد۔ میں اس بندے کی بات کرتا ہوں جس نے یہ الفاظ کہے، کہتا ہے جی ہم تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی ہم دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، اللہ تو سنتا ہی نہیں، معاذ اللہ۔ جبکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، تمہاری پکاریں سنتا ہوں، یہاں تک کہ تمہارے دلوں میں آنے والے خطرات، جو تم سوچتے ہو، جو خیالات آتے ہیں، میں ان سے بھی آگاہ ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک یہ فرماتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یار اللہ ہماری سنتا نہیں۔ پھر مزید کیا کہتے ہیں؟ یار ہم تو فلانے بابا صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہم تو فلانے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ تو بس ہم اس کے پاس جاتے ہیں ہمیں تو سکون آ جاتا ہے۔ میں منع نہیں کرتا آپ کو بزرگوں کے پاس جانے سے، کیونکہ بزرگ حقیقت میں وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ یہ کیسے بزرگ ہیں
کہ جو آپ کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگ بزرگ نہیں ہوا کرتے. تو بزرگوں کے پاس جائیں, ان کی صحبت اختیار کریں کہ ان کی صحبت سے ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. لیکن جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو بابے کے پاس جا کے بڑا سکون ملتا ہے, تو یہ گمراہ لوگ ہیں. اور جی بابا ہماری سنتے ہیں, بابا ہم کو تعویذ دے دے, بابا ہم کو دم کر دے دے, بابا ہم کو چھکارا مار دے, ہم صحیح ہو جاتے ہیں. یہ شیطانی وسوسہ ہے, ایسا نہیں ہوا کرتا. اللہ عز و جل کی طرف توجہ کریں, اللہ عز و جل سے ہی رجوع کریں کہ جب ہم اللہ سے رجوع کریں گے, اللہ سے مانگیں گے, اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. ہم مانگتے نہیں, یقین کامل ہوتا نہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے, اللہ عز و جل ہمیں اپنے سے دور ہونے نہیں دینا چاہتا, لیکن یہ ہم ہیں جو ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. ہم مزید اللہ عز و جل کے قریب کس طرح ہو سکتے ہیں, اس کے بارے میں مزید سنیں گے, لیکن اس مختصر سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز. آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں. بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک آپ کو حکایت سنائی تھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے یا اچھے کے لیے ہوتا ہے. اس بات کا اگلا پہلو یہ ہے کہ ہم کبھی مایوس نہ ہوا کریں کہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا. مایوس ایک ہی شخص ہے, اس کا شخص نہیں ہے, ایک ہی شخصیت ہے, اور وہ ہے شیطان. کیونکہ اب وہ اللہ کی رحمت سے راندہ درگاہ کر دیا گیا, دور کر دیا گیا. اب وہ اپنے مشن پہ لگ چکا ہے. مشن اس کا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے مایوس کر دے. میں نے ایک بہت تاریخی جملہ کہا ہے کہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا. اب اللہ نے آپ کو اگر مہران دی ہے گاڑی, تو اب آپ یہ مت سوچیں کہ یار میرے پاس کرولا ہوتی تو اچھا تھا, میرے پاس 1600 سی سی کار ہوتی, فلانا ٹرک ہوتا تو اچھا تھا. نہیں, ہم نے جو نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے. ہاں, آگے بڑھنے, ترقی کرنے, اس کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, آگے بڑھیں. اپنی ایک اور حدیث مبارک آپ کی گوشے گزار کروں. میرے آقا نے فرمایا, مفہوم عرض کرتا ہوں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نعمتوں کا بے جا اظہار نہ کرو. یعنی آپ کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کا بے جا خام خواہ لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرو. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چھوڑیاں کرتے ہیں, وہ خام خواہ لمبی لمبی چھوڑ کے اور شیخیاں مارتے ہیں. تو خیر اس پر بات کرتے ہیں. آئیں دیکھیں ہمارے پاس لائیو کالر ہیں, کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. مولانا صاحب میں دانیال بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی دانیال صاحب فرمائیے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا صاحب میں پچھلے 6 مہینے سے بے روزگار بیٹھا ہوں. میرا کاروبار بند ہو گیا ہے ڈیو ٹو کووڈ. میں اس کے بعد سے ابھی تک پھر بیکار بیٹھا ہوں. ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے, کچھ نہیں ملا مجھے, کوئی جاب نہیں مل رہی ہے. تو اس کے لیے کوئی مجھے وظیفہ بتا دیجیے. ٹھیک دانیال صاحب, آپ نے کال کی, آپ کا بہت شکریہ. اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو تقریباً اس وقت 95% لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے یا جسے ہم کرونا کی ایک وبا آئی اس کی وجہ سے اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ اپنی جابز سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ان کے پاس جابز نہیں ہیں, ڈاؤن سائزنگ کے نام پر انہیں اپنی کمپنی سے نکال دیا گیا ہے, ان کی نوکریاں ختم ہو چکی ہیں. کریں تو اب کیا کریں, یہ تو پوری دنیا کے ساتھ ہے. میں صرف جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا معاملہ ہے, دیکھیں جی ہم پر بندش ہو گئی ہے, جہاں اپلائی کر رہے ہیں وہاں سے جواب ہی نہیں آتا, سی وی لے لیتے ہیں, ہمارا انٹرویو ہو جاتا ہے لیکن رپلائی نہیں آتا, کال نہیں آتی.
ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس بات پر راضی اور آمادہ کر لیں کہ جب میں اپنی کمپنی سے نکالا گیا ہوں تو جس کمپنی میں نے اپلائی کیا وہاں سے اور بہت سارے لوگ نکالے گئے ہوں گے میری طرح، تو پھر یہ میں کیسے یقین یا کیسے ایک دم امید باندھ لوں کہ جی میں نے یہاں اپلائی کیا تو مجھے نوکری ملے گی ہی ملے گی۔ جب نہیں ملتی پھر وہی بات، شیطان کا وسوسہ، مایوسی، یہ بہت بڑا حربہ ہے شیطان کا، مایوس نہیں ہونا ہے۔ دیکھیے اس بات پر تو آپ یقین کامل کسی بھی طرح کر لیجئے، اپنے دل میں دماغ میں اس بات کو بٹھا لیجئے کہ اللہ نے ایک چیز کا وعدہ پکا کیا ہوا ہے، وہ کیا؟ رزق، روٹی، روزی روزگار، یہ اللہ نے پکا وعدہ کیا کہ رزق، واللہ خیر الرازقین، اور بے شک اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے نا پکا یقین نہیں بیٹھتا، اور ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ جس کا وعدہ اللہ نے کیا۔ مانگنا چاہیے، رزق کی جستجو کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے، لیکن یہ سوچنا کہ جی صرف رزق ہی اسی کے پیچھے بھاگنا ہے۔ اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا قرآن میں، لیکن ہم نے مغفرت کے لیے کچھ سوچا ہی نہیں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یار ہاں کچھ اللہ کو راضی کر کے اپنی قبر کو روشن کرنا چاہیے، اپنے حشر کو ہی بارے میں کچھ ہو کہ ہم حشر کی پریشانیوں سے بچ جائیں، محشر کی پریشانیوں سے بچ جائیں، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں، اس کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ خیر، آپ نے سوال کیا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسا بہترین وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جو آپ انشاءاللہ العزیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے روزگار میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ 25واں پارہ اور آیت ہے، اور سورہ کا نام ہے سورہ شورا، سورہ شورا 25واں پارہ، آیت ہے 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے 101 مرتبہ یہ آیت، اور کب پڑھنی ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے، فجر کے فرضوں سنتوں سے پہلے آپ نے یہ پڑھنی ہے 101 مرتبہ پڑھ کے، پھر اس کے بعد سنتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر مرد ہیں آپ تو مسجد میں جا کے بعد جماعت نماز پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی روزی میں اتنی برکت کر دے گا کہ انشاءاللہ آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلے گی۔ دیکھیں ہمارے ساتھ دوسرے کالر کون ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام اوصاف ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی ویلکم۔ سر میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا حافظہ بہت کمزور ہے، مجھے زیادہ تر باتیں نہیں یاد رہتی، اور جو پڑھتا ہوں وہ بھی بھول جاتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حافظہ کمزور ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں کال کرنے کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصیان لاتا ہے نسیان۔ عصیان کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کی بیماری کو۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ گناہ بھی کوئی بیماری ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جھوٹ بیماری ہے، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، لوگوں کے حقوق تلف کر دینا، لوگوں کے بارے میں برے خیالات لانا، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دینا، اپنے دکان سے باہر زیادہ آپ نے اسپیس کور کر کے اپنے ٹیبلز لگا دیے، کرسیاں لگا دیں، یہ سب تکلیف دینے والی باتیں ہیں۔ تو یہ گناہ ہے۔ تو گناہوں کی بیماری ایک اور بیماری کو لے کر آتی ہے، اور وہ ہے نسیان، یعنی بھولنے کی بیماری۔ تو یہ جو ہمیں آج بھولنے کی بیماری ہے نا، وہ ہمارے گناہوں کی بیماری کی وجہ سے ہے۔ تو اس کا بہترین حل، بہترین وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ روزانہ 313 مرتبہ استغفر اللہ، کیا؟ استغفر اللہ، ایک ہی لفظ ہے استغفر اللہ، اگر اس کے ساتھ آپ لگا دیں گے وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، استغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، استغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو 313 مرتبہ جب آپ یہ پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے آپ؟ اس وقت پڑھیں گے کسی بھی ایک نماز کے بعد، فجر کے بعد یا عصر کے بعد۔ فجر کے بعد پڑھیں تو سب سے اچھا، تو آپ استغفر اللہ واتوب الیہ 313 مرتبہ پڑھیں، آپ کا حافظہ انشاءاللہ العزیز بہت اچھا ہو جائے گا۔ آخر میں پروگرام کے میں آپ سے چاہوں گا کہ کوئی ایسی بات آپ کو بتاؤں کہ جس سے آپ کا ہر کام، رکا ہوا کام پورا ہو جائے۔ آج ہم کہتے ہیں نا یار ہمارا کام ہی پورا نہیں ہوتا، یہاں کام شروع کرتا ہوں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کوئی کام کمپلیٹ ہو کے نہیں دیتا، سونے کو پکڑتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے،
یہ کام شروع کیا, اس کی مارکیٹنگ کرنے چل رہا تھا تو کام ادھورا رہ گیا, یہاں سے راستے بند ہو گئے, وہاں سے راستے بند ہو گئے. آئیں آج میں آپ کو ایسا پیارا وظیفہ بتاتا ہوں, انشاءاللہ آپ کے بند ہوئے ہوئے راستے ایسے کھلیں گے, ایسے آپ کے کاروبار چلیں گے. آپ مجھے انشاءاللہ یاد کر کے دعائیں دو گے انشاءاللہ. یاد رکھیے سورہ کہف, سورہ کہف اس کی آیت نمبر 10, ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. 133 ٹائمز, 133 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. آپ روزانہ کوئی ایک نماز اپنے لیے لازم کر لیں, فجر کے بعد, زور کے بعد, یا عصر یا مغرب یا عشاء, کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ نے 133 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی, یا اللہ میرا یہ کام کر دے, یا اللہ میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے, یا اللہ اس کے اندر سے رکاوٹیں, مصیبتیں, پریشانیاں, نقصانات دور کر دے اور اس کے اندر خیر, برکت اور نفع ڈال دے. آپ دیکھیے آپ کا انشاءاللہ کام ایسا مکمل ہوگا, ایسا کامل ہوگا, ایسا اکمل ہوگا انشاءاللہ العزیز, آپ کو بہترین منافع ملے گا, بشرط یہ کہ آپ کی نیت صاف ہو اور کام جائز اور حلال ہو. انہی باتوں کے ساتھ آج میں آپ سے چاہوں گا کہ اجازت لوں اس یقین اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے, اور یہ جو باتیں ہم نے آج کی ہیں, یہ جو ہم نے آپ کو وظائف بتائے ہیں, انہیں آپ آگے شیئر ضرور کیجیے گا. ہمارا پروگرام پسند کرنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور ایک نئے معاملے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.